والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کا 15واں پارہ اور سورۃ کہف کا ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سورۃ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ خصوصی طور پر بیان فرمایا ہے اور وہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ. غار کے اندر چھپنے والے چند نوجوانوں کا واقعہ. اس سے قبل آپ سن چکے ہیں کہ کس طرح ملک کے اوپر کافر بادشاہ تھا اور سارے کا سارا ملک تقریباً وہ شرک کے اندر ڈوبا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے چند نوجوانوں کو اپنے فضل و رحمت کے ساتھ
توحید کی سمجھ عطا فرما دی۔ بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے ان پر مظالم کیے، سختی کی، اور اس توحید والے عقیدے سے باز رہنے کی تلقین کی۔ ان نوجوانوں کو گرفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں بھی پیش کیا گیا، اور وہاں بھی انہوں نے جو بیان دیا اس کے اندر اللہ کی توحید کا واضح انداز میں اعلان ہے، اور اللہ نے ان کا بیان جو انہوں نے بادشاہ کی عدالت میں دیا، اللہ کو وہ بیان اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کا وہ بیان قرآن بنا کر آخری پیغمبر پہ نازل فرما دی۔ اور وہ بیان کیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کو ہمت دی اور حوصلہ دیا، ہم نے ان کو یہ ہدایت بخشی، اور جب وہ بادشاہ کی عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، وہاں واضح الفاظ میں اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمارا پروردگار، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا، ہماری حاجتیں پوری کرنے والا، ہمارا مشکل کشا، یہ جتنے الفاظ میں بول رہا ہوں نا، یہ رب کا ترجمہ ہے۔ پالنہار، پالنے والا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پالنہار وہی اللہ ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم کسی اور ہستی کو پکارنے والے نہیں ہیں، ہم اسی کو پکارتے ہیں۔ پھر اپنی قوم پہ تنقید کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تنقید کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ہماری اس قوم نے، بے وقوف لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور بھی الہ بنا رکھے ہیں۔ پھر قوم کو چیلنج دیتے ہیں لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کہ ان کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو سامنے لائیں، دلیل ہوتی تو سامنے لاتے۔ بہرحال ان نوجوانوں نے یہ سارا توحید کا اعلان کیا، اور پھر بادشاہ نے انہیں مہلت دی، اور انہوں نے جا کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ غار میں پناہ لے لی۔ خدا کی قدرت، ایک چرواہا بھی ان کے ساتھ مل گیا، چرواہے کا کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا، اور انہوں نے جا کر اس غار میں پناہ لی۔ پناہ تو انہوں نے لی تھی، چلو ایک دن دو دن یہاں گزارتے ہیں، پھر آگے نکل جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نیند طاری کر دی، نیند طاری کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، جب وہ اس غار کے اندر آرام کے لیے لیٹتے ہیں، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی۔ اب میں نے بتایا تھا یہ کیا ہے جی؟ محاورہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم نے ان کے اوپر گہری نیند طاری کر دی، اور ان کو گہری نیند سلا دیا، اور بڑا عرصہ سوتے رہے، کروٹیں بھی ہم بدلاتے رہے، کروٹیں بھی، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں بائیں
ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے حتیٰ کہ کافی عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک دن ہم نے ان کو جگایا۔ نیند طاری کرنے والا کون؟ یہ اللہ کی قدرت کا ایک واقعہ ہے، روٹین کا واقعہ نہیں ہے۔ روٹین کا واقعہ اور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، پھر اسی طرح یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم نے کافی عرصے کے بعد ان کو اٹھایا اور ان کو جگا دیا، نیند سے بیدار کر دیا۔ اب اللہ نے ان کو جب نیند سے بیدار کر دیا تو سب سے پہلے وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، قالوا قال قائل منہم کم لبستم، ایک ان میں سے کہنے لگا کتنا ٹائم گزرا ہوگا ہمیں یہاں آرام کرتے ہوئے، کتنا وقت گزرا ہوگا، ٹائم کیا ہو گیا ہے، کتنا یہاں ٹھہرے ہیں۔ ایک نے تو یہ سوال کیا نا، اور باقی جو تھے انہوں نے کیا کہا، قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، باقیوں نے کہا کہ بھائی ٹائم کیا گزرنا ہے، بس ایک دن یا آدھا دن ہم یہاں ٹھہرے ہیں، ابھی آگے جانا ہے، سفر کرنا ہے، بادشاہ بڑا ظالم ہے، کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے، بس جلدی کرو جلدی کرو، یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، ہم تو یہاں ایک دن ٹھہرے ہیں۔ اور ٹھہرے کتنا تھے جی؟ تو میرے بھائیوں اپنے عقل کو استعمال میں لائیں۔ جب یہ اللہ کے ولی سو رہے تھے ان کو اپنے حال کی خبر تھی؟ بولیں، یہ اللہ کے ولی ہیں اور یہ رجسٹرڈ ولی ہیں، ان کو اللہ کے قرآن نے ولایت کا درجہ دیا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اس درجے کے ولی تھے کہ میں نے ان کے دلوں کو اور ایمان کو لے کر میں نے گرہ لگا دی، پکی گڈھ مار دیتی، اب ایمان ان کے دل سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے ولی تھے۔ نوجوان آدمی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یا صرف بڈھا ہی ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، عقیدہ اور ایمان ضروری ہے۔ یہ اللہ کے ولی جب وہاں سو رہے ہیں ان کو اپنی خبر، دوسروں کی بات نہیں، اللہ نے یہ انداز اختیار کیا ہے اور ہمیں عقیدہ سمجھایا ہے کہ جو سو جائے اس کو اپنی خبر، اسی بھی سونے ہاں تسی بھی سوندے ہو، کئی باری جناب سن تے انج نہیں پتہ لگدا، دیہاڑی ستے پے ہو گئی بھائی رات ہے کہ پتہ نہیں دیہاڑ ہے، جلے باہر ویکھدا تے بھئی تے دیہاڑ آئی، میں تے ستا پیا فلاں جگہ دے اوتے۔ تو سونے والے کو اپنے حال کی بھی خبر، تو جب سونے والے کو اپنے حال کی خبر نہیں ہوتی تو مرنے والے کو کیا پتا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ اللہ نے سونے والوں کا قصہ بھی بیان کیا اور مرنے والے کا قصہ بھی بیان کیا۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ أَمَاتَ، ہم نے موت دے دی، کیا دے دی؟ موت دے دی اللہ نے، مئۃ عام، کتنے عرصے کے لیے؟ 100 سال کے لیے۔ یہ قرآن ہے، قرآن، یہ کوئی روایت کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کہیں مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، غلط روایت بیان کر رہے ہیں۔ اور اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کس کا واقعہ ہے جی؟ سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام، جن کو یہودی خدا کا بیٹا اور خدا کا شریک مانتے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، کتنے عرصے کے لیے؟ مئۃ عام، کتنے عرصے کے لیے؟
100 سال کے لیے، ثم بعثہ، پھر 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت عزیر کیا ہو گئے جی؟ زندہ ہو گئے۔ بعض مولوی آپ کو کہیں گے، یہاں بھی ہے ایسے ایسے مولوی جو کہتے ہیں حضرت عزیر پہ موت طاری نہیں ہوئی تھی، نیند طاری ہوئی تھی، نیند۔ حالانکہ قرآن کیا لفظ بول رہا ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، ان پر موت طاری کر دی۔ اور اب جناب حضرت عزیر علیہ السلام جب اٹھتے ہیں، اللہ سوال کرتے ہیں میرے پیغمبر مجھے یہ بتائیں کم لبستا، یہاں کتنا ٹھہرے ہو؟ نہ اللہ کو کوئی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا ٹھہرے ہو، اللہ نے پتہ ہے کہ کوئی نہیں پتہ۔ اچھا پچھلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، اللہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں کم لبستا، میرے پیغمبر کتنا ٹھہرے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے، پوچھنا ان سے چاہتا ہے اور سمجھانا ہمیں چاہتا ہے کہ سنو یہودیوں، ان کو خدا کا بیٹا بنانے والوں، ان کو خدا کا شریک بنانے والوں، ان کو عالم الغیب اور حاضر ناظر سمجھنے والوں، سنو جب ہم نے ان سے پوچھا کم لبستا، کتنا ٹھہرے ہو؟ حضرت عزیر جواب دیتے ہیں لبست یومن او بعض یوم، یا اللہ میں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے حضرت عزیر کو پتہ تھا کہ میں کتنا ٹھہرا ہوں، یہاں کتنا رکا ہوں؟ آخر آپ جانتے ہیں موسم بھی بدلتے رہے ہوں گے، گرمیاں بھی آتی رہی ہوں گی، سردیاں بھی۔ حضرت عزیر کو پھر گرمی لگتی ہوگی نا گرمیوں کے موسم میں، اور سردیوں کے موسم میں سردی بھی لگتی ہوگی، اور پھر بادل گرجتے ہوں گے، پھر وہ بھی سنتے ہوں گے کہ آج بادل گرج رہے ہیں، آج یہ ہو رہا ہے، آج بارش ہو رہی ہے۔ حضرت عزیر کو کسی چیز کا پتہ، فوت ہونے والوں کو گرمی اور سردی نہیں لگتی، یہ بات ذہن میں رکھے۔ قال کم لبستا قال لبست یوما او بعض یوم، یا اللہ ایک دن ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر بل لبست مئۃ عام، یہاں آپ 100 سال تک ٹھہرے رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن سے ثابت ہوا کہ نبی اللہ کا ہو اور اس پہ موت آ جائے، اس کو اپنے حال کی بھی خبر کہ ہوتی ہے جناب، اپنے حال کی بھی خبر اور اپنے مقتدیوں کے بعد کے حالات کی بھی خبر۔ آج کل مولویوں نے نیا مسئلہ بنایا ہوا ہے، وہ جی اللہ کے نبی کو سارے مقتدیوں کی اور جناب گھر والوں کی ساری خبریں پہنچتی ہیں کہ آج وہ وہاں کر رہا ہے، آج یہ کر رہا ہے، آج اس نے یہ اچھا کام کیا ہے، آج اس نے یہ برا کام کیا ہے۔ یہ مسئلہ تو سبھی سنے ہوا ہے، یہ کوئی نہیں سنے ہوا جناب، یہ باقاعدہ عقیدہ ہے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ قیامت والے دن انبیاء سے سوال کرے گا، یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل، سب نبیوں سے اللہ پوچھے گا، سب نبیوں سے ماذا اجبتم، او میرے نبیوں مجھے بتاؤ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری قوم نے کیا کیا کیا، کیا کیا انہوں نے؟ تو اللہ کے نبی کیا جواب دیں گے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، اللہ ہمیں بعد کے حالات کا کوئی پتہ۔ یہ قرآن ہے اور وہ مولویوں کی جناب روایت ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، بس یہ دعا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو سیدھا اور سچا عقیدہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا شکر۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر میں اور سارے روزانہ جناب دا نفل پڑھیے نا، اس گل دے بھائی یا اللہ سان سچا عقیدہ دیتا ہی یہ تیرا بڑا شکر ہے، یہ بھی تھوڑے، تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں جی، حضرت عزیر کو پتہ نہیں چلا، چلو جی وہ تو فوت ہو گئے تھے،
سونے والے فرمایا سونے والوں کا بھی یہ حال ہے. قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، ہم یہاں کچھ عرصہ تھوڑا سا ایک دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے ہیں. تو ان کو پتہ چلا جی. تو سونے والے کو بھی اپنے حال کا پتہ. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی فلسفہ ہے اور میں بیان کر رہا ہوں، یہ تو روز مرہ کا آپ کا مشاہدہ اور تجربہ ہے. نہ جب صبح سو کر اٹھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں اتنے گھنٹے سویا ہوں، کوئی احساس ہوتا ہے؟ بس جناب وہ اندر کا سارا جو ٹائم ہے وہ کیا ہو گیا جناب، وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. ہاں جب کچی نیند ہوتی ہے نا، کچی نیند ایسے آرام سے آتی ہے، آرام سے، یک لخت نہیں آتی. موت یک لخت آتی ہے کہ اے ہن جیندہ پہ ہن مر گیا، لیکن نیند آرام سے آتی ہے. کچی نیند جب ہوتی ہے اس وقت کچھ نہ کچھ بندے کے کانوں میں باتیں آتی رہتی ہیں، اور جب وہ گہری نیند سو جاتا ہے تو پھر اس کو اپنے حال کی بھی خبر. یہ کوئی نہ سنے ہویا بھائی زنانی ستی پئی آئی گہری نیند تے راتی آئے جناب تو دی منجی بھی چاہ کے انہوں اغوا کر کے لیندو گئے. یہ کوئی نہ سنے ہویا بھائی سارے گھر والے ستے پے آن تے راتی چور آئے تے ہر شے لوٹ کے لے گئے. وہ کیوں جناب؟ جب ان کو پتہ ہے تو وہ کیوں لوٹ کر لے گئے؟ وہ گہری نیند سو رہے تھے. اور گہری نیند ہوتی کس وقت ہے جی؟ گہری نیند ہوتی ہے سحری کے وقت، 2-2:30 بجے کے وقت. جس نو نیند نہیں نہ آندی انہوں بھی اس وقت نہیں. اس واسطے چوراں تے ڈاکواں دا ایک خاص ٹائم ہے کہ اس ٹائم ہم نے واردات کرنی ہے. اللہ محفوظ رکھے. اچھا جناب، اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ربکم اعلم بما لبستم. پھر ان میں سے کچھ خود ہی کہنے لگے یار اس موضوع کی کیا ضرورت ہے، کتنا ٹھہرے ہیں، نہیں ٹھہرے، بھوک بڑی لگی ہے، جلدی کرو کوئی کھانے کا انتظام کرو. 300 سال ستے رہن تے بھوک تے آج. وہ اللہ کی قدرت تھی اور یہ عادت ہے، یہ روٹین ہے. تو آگ سو جناب مولوی صاحب 300 سال ستے رہن وقت انہوں نے نو تو پتہ نہیں ود کے کتنے اپڑ گئے ہو سن. نہیں بڑھنے دیے نا اللہ نے. ان کی داڑھی بڑھ کر کہاں پہنچ گئی ہوگی؟ نہیں بڑھنے دی نا. وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے روک دیا جناب. بس ان کی گروتھ کو روک دیا. وہ چاہے تو روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا؟ اس نے روک دیا. پھر جناب ان کے لیے وہ جناب اب بھوک لگ رہی ہے. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. بھائی یہ جلدی کرو، کوئی کھانے کا انتظام کرو. تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جو کھانے کا محتاج ہو وہ حاجت روا ہو سکتا. اللہ نے قرآن مجید میں عیسائیوں کی تردید کی ہے، مختلف انداز ہیں. ایک انداز اللہ نے یہ اپنایا ہے کہ تم جو حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کا جناب شریک بناتے ہو، ان کو خدا کا بیٹا بناتے ہو، ان کو خدا کی ماں بناتے ہو، اللہ نے جناب دلیل کیا دی؟ فرمایا ان کے خدا نہ ہونے کی، رب نہ ہونے کی، الہ نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دلیل ختم. کانا یاکلان الطعام، حضرت عیسیٰ بھی کھانا اور حضرت مریم بھی کھانا. جو کھانا کھاتا ہو وہ گندم کا محتاج ہوا کہ نہ ہوا؟ جو کھانا کھاتا ہو وہ بارش کا پیچھے ساری کہانیاں ہیں نا جناب کھانے کی. یہ جو لقمہ ہمارے منہ میں جاتا ہے ادھی پچھلی کہانی. بارشاں ہوئیاں، بدل آئے، زمیناں جناب وائیاں گئیاں، پھر فصلاں ہوئیاں، پھر جناب پکیاں، پھر سورج کی روشنی پڑی، پھر گندم پیدا ہوئی، پھر گندم کو ہم نے جناب گھر لائے، پیسا، آٹا بنایا، گوندا، روٹی بنائی. یہ ساری کہانی اللہ فرماتے ہیں کانا یاکلان الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور جو کھانا کھائے وہ الہ اور معبود ہو سکتا؟ وہ تو خود محتاج. اچھا جو کھانا اگر کھا لیں تو پھر کیا قصہ ختم ہو گیا؟
نہیں جناب، اب تو ہاضمے کے لیے محتاج، اب تو جناب اس کا فضلہ نکالنے کے لیے محتاج۔ آگے محتاجیوں میں جو اتنی محتاجیوں میں گھرا ہوا ہو وہ الہ اور معبود ہو سکتا؟ الہ اور معبود تو وہ ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، سارے کے سارے وہ اس کے در کے فقیر ہیں اور وہ کسی کے در سے مانگنے والا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اور ہم نے کیا بنایا ہوا ہے جی؟ تیرے در دے سارے سوالی، کوئی نہیں پتہ قوالی دا، ہاں قوالیاں بھی سمجھا کرو۔ اتنا اتنا شرک بکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ہمارا ایمان ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ سب شرک کے اڈے ہیں اور شرک کے جناب یہ کپے اور پیپے ہیں جناب، وہ شرک بک رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، جو خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، یہ بھی قوالی ہے۔ جو خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون، او خواجہ، ایک خواجہ نہیں، او خواجہ حضرت صاحب، جو وہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، جو کچھ لینا ہوگا لے لیں گے محمد سے۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ معاف فرمائے شرک قوم کی جناب جڑوں کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان حالات میں آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں سچا عقیدہ دیا، اور سینہ تان کر چلیں کہ اللہ نے ہمیں سچا اور قرآن والا عقیدہ عطا فرمائے، اور اسی عقیدے پہ قیامت والے دن نجات ہونی ہے۔ نجات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کسی بندے کو شہر میں بھیجو، شہر قریب ہے، الی المدینہ تے، پیسے دے کر اور اس کو بھیجو، پھر ساتھ ایک تلقین کرتے ہیں، یہ بھی سمجھ نہیں آیا آپ نے۔ پھر اصحاب کہف کہتے ہیں اس بندے کو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، فَلْيَنْظُرْ، بھائی تو پیسے لے کر جا رہا ہے شہر میں، کھانا تو نے لے کر آنا ہے، لیکن ذرا غور کرنا، ذرا تحقیق کرنا، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پاکیزہ اور حلال کھانا لے کر آنا، ہم حرام کھانے کے لیے تیار۔ اچھا یہ انہوں نے کیوں کہا جی فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ بھائی حلال کا کھانا، کیوں کہ اس زمانے میں جو بادشاہ کا زمانہ ان کے زمانے میں گزرا تھا، ان کے دور میں لوگ بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پہ، خدا کے نام پہ نہیں، بتوں کے نام کے، غیر اللہ کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے، اور پھر وہ گوشت بازار میں بکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا خیال کرنا کوئی غیر اللہ کی نظر و نیاز والا کھانا تو وہ کیا ہوتا ہے جی؟ جی سامنے آون جی میں جناب والا ایس محرم میرے کول گواہی ہیں، میرے کول جناب اگو نہ پوچھو کتنے کتنے پروف ہیں کہ موحد آدمی، یہاں جمعے پڑھنے والے آدمی محرم دے جناب چاول لپی لپی کھائی جاندے، او چلو جی مولوی یاد دین تے آکھن دیو جی اسی تے زردہ ہے پلا ہے، ان اگے زردہ پلا کے دا ہی نہیں ویکھیا۔ انا للہ، مولانا بشیر احمد دی محنت ساری ضائع ہو گئی جناب، غیر اللہ کی نظر و نیاز کھا رہے ہیں جناب۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، یہ کھانے شانے سارے تھائیں رہ ویڑیں تے مطلب انسان کا عقیدہ ساتھ جانا ہے۔ میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس پروف ہیں، سنی کہلانے والے، اپنے آپ کو اہل سنت شمار کرنے والے، جب رافضیوں کا جلوس ہوتا ہے یہ سارے اگے اگے ہوتے ہیں۔ یہ ان کس واسطے گئے ان اتھے جناب جی؟ بس یہ جناب گئے اپنے اس مفاد واسطے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں جی، اچھا کھانا لے کر آنا، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی اختیار کرے، کسی کے ساتھ جھگڑا وغیرہ نہ کرے، سختی نہ کرے، کھانا بھی حلال کا تحقیق کر کے لے آئے، کیونکہ حرام کا کھانا بھی بازار میں نہ، آج کل بازاروں میں حرام کا کھانا کوئی نہیں ہے جی۔ اور بادشاہ کھوتے دا گوشت، کتے دا گوشت، اور جناب موئیوں یا مرغیاں دا گوشت، مرے ہوئے ڈنگراں دا گوشت، وہ سانو کھلایا جا رہا ہے۔ تسی تحقیق تو کرو جناب۔ اس واسطے اسی تو مشورہ دینے ہاں بھائی جناب اس نالو دال کھا لو او بہتر ہے، اس نالو
تے اے جتنی چیزاں بازار دیاں بنی ہوئی ہیں انہاں کولو کوشش کرو کہ بچاؤ، خاص طور پہ ایسی چیز سے بچاؤ کرو جو مکس ہے، مثلاً قیمہ ہے۔ اب قیمے والے آپ پکوڑے کھائیں، قیمے والے جناب نان کھائیں، قیمے والے کباب کھائیں تو ان کی کوئی تسلی ہے؟ تسی ایک واری ونج کے ناراض نہیں ہونا، ایک واری ونج کے جتھے انہاں ہوٹلاں دا قیمہ بندا ہے نا انہاں کسائیاں کول ونج کے ویکھو بھئی انہاں دا آرڈر ہوندا ہے میں 20 من یا 10 کلو قیمہ دینا ہی، وہ کیویں بندا ہے؟ خدا دی قسمیں تسی ویکھ سو تو ہم جناب الٹی نہ آ گئی میں چا کیا ہے یہ ویکھو نہ سمجھ کے ویکھیا ہے جناب۔ ہاں اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی کرے گرمی نہ دکھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا راز فاش ہو جائے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو ہمارا پتہ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ حالے اوہ دیہاڑے تھے، اوہ زمانہ ہے تھے، اوہ بادشاہ ہے تھے، اوہ حکومت ہے۔ اگو آکھ دین انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، بھائی اگر ان کو ہمارا پتہ چل گیا، اگر انہوں نے ہم پہ قابو پا لیا تو پھر ہم کو کیا کہیں گے؟ پچھلے مذہب میں واپس لوٹا دیں گے، پھر ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم شرک کریں۔ اس لیے وہ جناب والا اپنے آپ کو جتانا نہیں ہے، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس میں سبق کیا ملا کہ ایمان اور عقیدے کی کیا کرنی ہے جی؟ حفاظت کرنی ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز کیا ہے جی؟ حرام ہے، اس کو کھانے سے پرہیز کریں۔ جس طرح گدھے کا گوشت حرام ہے، جس طرح کتے کا گوشت حرام ہے، کتے بھی پک رہے ہیں، کتے بھی پک رہے ہیں جناب والا، وہ بھی تیار ہو رہے ہیں جناب، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پک رہی ہیں اور ہم جناب کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں۔ اسی لیے جب اندر بندہ حرام کھاتا ہے نا تو پھر حرام کھانے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندے کے اندر حرام جاتا ہے نا اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ اسے جواب دیتا ہے مطعموں کا حرام، مشربوں کا حرام، تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكَ، میں تیری دعا کے میں قبول کروں۔ ہاں جی، تو آج کل ہم جو کھا رہے ہیں یہ سارا کیا ہے جی؟ اکثر حرام ہے۔ اکثر کیا ہے جی؟ کھاتے تو ہیں مجبوراً لیکن معافی بھی مانگتے رہے۔ اچھا سود تو ہم سارے کھا رہے ہیں نا، سود میں تو کوئی شک نہیں نا، سودی نظام ہے سارا۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہاں جی، والد صاحب دے کول ایک بندہ آیا تے اس آکھیا استاد جی میں مدرسے پکھے لوانے اسی بڑے خوش اگے اسی میں تے ذاکی صاحب واہ جی واہ بندے کوئی سامی بڑی آئی ہے مدرسے انہوں اسا آکھیا 15 پکھے چاہیے مدرسے دی واسطے، اس آکھیا 15 دے سو۔ ہن والد صاحب دے سامنے پیش کیتا بھائی ابا جی اے بندہ 15 پکھے دیندا پیا مدرسے واسطے، اللہ اللہ، انہاں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کیویں بھائی اگے تو آج تک تو نہیں دیتا، یہ مطلب اللہ تعالیٰ کو تین غیب و رزق دیتا؟ آکھن لگا استاد جی میرا بانڈ نکلیا ہے، میرا والد صاحب نو چڑھیا غصہ، انہاں کہ کھونڈی کدے گئی، تو سان حرام خور سمجھے ہوئے، تو سان حرام خور سمجھے، بانڈ کی رقم تو ہمارے مدرسے میں دیتا ہے۔ والد صاحبہ کیا مدرسے والے غریب ضرور ہوندے پر اسی بے غیرت نہیں ہاں، اے حرام دا مال لے جا اپنے کول لے جا، اسی گرمی چی چنگے ہاں، اسی پکھیاں تو بغیر ہی، تو یہ ایمان ہونا چاہیے میرے بھائی۔ یہاں تو پلاؤ اور زردہ دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے جناب، کوئی تحقیق ہی کوئی نہیں ہے جناب۔ اگر غیر اللہ کے نام پہ دیگ پکوائی گئی، توجہ کریں، اس کی نیت یہ ہے کہ میں غیر اللہ کے نام پہ پکوا رہا ہوں، اس دیگ میں سے جتنا نائی نے کھایا ہے وہ بھی حرام ہے، وہ ساری دیگ حرام ہوئی ہے، بچوں تھوڑے جے حلال ہو گیا جناب، وہ بھی حرام ہے، سب حرام ہے۔ اور جتنے جناب ڈونگے بھر بھر کے لوگوں کے گھروں میں گئے وہ سب کیا ہے جی؟ اللہ ہمیں حرام سے بچائے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں بھائی کہ اللہ ہمیں حرام سے بچائے۔ ہاں جی، وَكَذَلِكَ أَعْصَرْنَا، جب یہ گئے نا جناب وہاں کھانا لینے کے لیے، انہوں نے پیسے دیے، دکاندار نے کہا بھئی یہ پیسے کون سے دے رہا ہے؟ یہ انہوں نے کہا جی پیسے ہیں آپ لیں۔ اس نے کہا یار یہ تو کوئی پرانا کوئی سکہ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں پرانا کہاں ہے یار، کل کا تو ہے یہ سکہ۔
تو بہرحال وہاں ایک ہنگامہ سا ہو گیا. یہ تو تمہیں پتہ ہے بازار ایک جناب والا نکی جی بھی گل ہوئے تو ساری دنیا کی ہو ویندی ہے بھج بھج کے اگے. وہ ایک باری بازار انجے بندے جمع ہوئے پے, میں دوروں بھج کے آیا, پتہ نہیں کیش ہے وے, اپڑو بھائی اپڑو. اگے گیا تو اگے ایک چوہا مویا پیا, سارے وہ آس پاس کھلوتے, تماشا بنا ہوا ہے. وہ بازار والے سارے اکٹھے ہو گئے, ہاں بھائی جی پیسے کہاں سے, سکہ پرانا, ان کو خزانہ ملا ہے, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, بادشاہ کو بتاؤ, تھانے والوں کو بتاؤ. بہرحال وہ راز کیا ہو گیا جی, فاش ہو گیا کہ یہ تو بھائی پرانے. اور پھر جب بادشاہ کو پتہ چلا, بادشاہ کے پاس ریکارڈ موجود تھا, رقیم ایک تختی موجود تھی. اج کل دی آندیاں فائلاں تے اس زمانے کے آندیاں تختیاں. تختی پر ان کے نام 300 سال پہلے اس بادشاہ نے لکھوائے تھے کہ یہ بندے حیرت انگیز طریقے سے غائب ہو گئے ہیں اور یہ ہمیں نہیں ملے, یہ اشتہاری ہو چکے ہیں. اس نے ریکارڈ کے اندر رکھا ہوا تھا. بادشاہ کو پتہ تھا. جب بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ, یہ تو وہ بندے ہیں جو جناب اتنے 100 سال پہلے جناب ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اب جناب والا بادشاہ آیا, بادشاہ جناب ان کو ملا, یہ بھی بعض روایات میں ہے. بادشاہ آیا, اس کے ساتھ تملیخہ, اس کا نام تملیخہ تھا, اس کے ساتھ آیا. اب ہمیں باقی ساتھی بھی دکھا. بادشاہ آیا, ان کے ساتھ ملا, اور ملنے کے بعد جناب انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی بس ہمیں اجازت دیں, اب ہم اپنے غار میں جاتے ہیں. اللہ نے اس وقت ان کے اوپر کیا طاری کر دی, موت طاری کر دی. پہلے نیندر آئی, ہن کیا طاری ہو گئی, موت. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اس زمانے میں نا اس بادشاہ اچھا تھا, حالات اچھے تھے, لیکن ایک مسئلہ چل رہا تھا. ایک گروہ تھا وہ کہتا تھا جی قیامت والے دن اللہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا, مردہ گل گیا, سڑ گیا, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جناب مٹی میں مل گیا, وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا گروپ کیا کہتا تھا, نہیں بھائی نہیں, اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے. یہ نبی پاک کے زمانے میں بھی ایک بندہ آیا اور اس نے ہڈی جناب ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور ایسے حضور کے سامنے بھورتا ہے, ہڈی انسان کی, اور ایسے بھورتا ہے, کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم. دس ہوئے ایسے ہڈی نے کون زندہ کرسی. یہ حضور کو چیلنج دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جواب دے دو, جس طرح اس کا سوال مختصر ہے جواب بھی مختصر ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, جواب دے دو جس نے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. تو کہتا ہے من یحیی العظام, کون زندہ کرے گا, اللہ کو قدرت نہیں ہے زندہ کرنے کی. تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ ایسے جاگے پھر اللہ کی قدرت ظاہر ہو گئی کہ نہ ہو گئی. پھر ساری دنیا کو سمجھ آ گئی یار اللہ تو اتنی قدرتوں والا ہے جس نے ان کو جناب 300 سال سلائے رکھا اور پھر کیا کر دیا, جگا دیا. جس اللہ کی یہ قدرت ہے کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے جی, سچا. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ, قیامت آئے گی, مردوں کو زندہ کیا جائے گا, روحیں ان کی چھوڑی جائیں گی. روایات میں یہ بات آتی ہے روحیں چھوڑی جائیں گی. انجے جمیں حدیث دے الفاظ ہیں, روایت دے بھئی جی میں اسی ٹوکرا اٹھینے ہیں نا او جناب ککڑیاں دے اتوں تے ککڑیاں جناب بھج کے نکل دیاں, انجے جناب اللہ روحوں والا ٹوکرا کھولے گا اور روحیں دوڑ کر آئیں گی اور اپنے اپنے جسموں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی. یہ کب ہوگا, تے ہن ناراض نہ ہوئے آئے تے میں یہ گل کراں جڑے لوگ آدھے کہ نہیں جی مردے سار روح واپس آویندی, بندہ زندہ ہوویندا وچ بہ بھی ویندا, قبر ذرا اچھی کر کے رکھا ہے جو ادو تو سر نہ اڑے. یہ بھی عقیدہ ہے, یہ بھی عقیدہ ہے, اللہ سمجھ عطا فرمائے. اگر بھائی سچ ہے تو ہمیں بتاؤ, قرآن ہمارے سامنے ہے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, کوئی ضد والی بات نہیں ہے. مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا سچ ہے تو ہمیں دلائل دیں, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, ضد والی کوئی بات نہیں. لیکن دلیل بھی کوئی نہ ہوئے تو انجے دھکے نال منانا چاہو تو دھکے نال اسی منن والے دلیل پیش کریں. ہاں جی
پھر وہ جناب زندہ ہو جائیں گے. لا ریب فیہا اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا. پھر جب وہ اندر جا کر فوت ہو گئے پھر سب نے جناب غار کا دروازہ بند کر دیا اور پھر جناب لوگ کہنے لگے وہ جی یہاں کوئی نشانی بنانی چاہیے, یہاں کوئی عمارت بنانی چاہیے. لوگوں نے کہا جی واہ اتنی بڑی بات ہے اور یہ بزرگ تھے اور یہاں کوئی نشان تو بنانا چاہیے, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واقع ہوا تھا. تو بعض نے کہا یہاں کوئی عمارت بنائے. وہ بے دین لوگ تھے جن کا دین سے تعلق نہیں تھا, انہوں نے کہا جی کوئی عمارت بنائیں, کوئی ستون بنا دیں, اوپر جناب لکھ دیں ان کے نام, اور نام پتہ ہوئے تھے تاں لکھن ربہم اعلم بہم, وہ تو اللہ نے پتہ ہی نہ دے نام دا انہاں کے بہرحال جی کوئی نہ کوئی اتھے نشانی بنا ہوئے تھے. ہاں جی, تو جو نیک لوگ تھے اس زمانے کے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا, ہم یہاں دوسری نشانی نہیں, ہم یہاں مسجد بنائیں گے, رب کی عبادت گاہ بنائیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ کس کی عبادت کرنے والے تھے. انہاں دا غلبہ آئی, انہاں دی حکومت آئی نیک لوگاں دی, انہاں پھر اتھے مسجد بڑھا دیتی. اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی کہتے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم, یہ کہتے ہیں وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم, اور بعض کہتے ہیں وہ 6 تھے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب, یہ سارے کے سارے اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں. رجمم بالغیب یہ عربی دا محاورہ ہے. پھر آ گیا محاورہ رجمن بالغیب دا میں نے اندھیرے دے وچ تیر چلاونا. ہن اندھیرے وچ بندہ تیر چلاوے او دا کوئی تسلی ہے بے نشانے تے لگ سی. پنجابی چ اسی آدھے ہیں تکے مارنا. کیا کرنا جی, اللہ کیا ہے سارے تکے لائی کھلوتے ہیں, کوئی آدھا ہے 3 آن تے کوئی آدھا ہے 4 آن. رجمم بالغیب یہ سب تکہ بازی ہے ان کی. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. پہلے والے دے بارے چ اللہ کیا تکے لائی کھلوتے ہیں, اتھے اللہ تکے والی گل نہیں کی تھی. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہماری تحقیق یہ ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ, میرے پیغمبر ان کے سامنے اعلان فرما دیں کہ ان کی گنتی اور تعداد کو صرف اللہ جانتا ہے. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ, لہذا اس بحث کی کوئی ضرورت. کتنے تھے ایک گل کریں دے رویے جی, کتنے آن جی 4 آن کے 5 آن, گل اے کرو بھائی وہ نکلے کیوں, وہ اتھے آئے کیوں, مسئلہ توحید کو سمجھو. تو فضول بات ہے جناب. الا میرا ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا, میرے پیغمبر اس بارے میں کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت, یہ غیر ضروری سوال ہے جی 4 تھے یا 5 تھے, توڑے ایک بھی ہوئے تد بھی مسئلہ توحید تے ثابت ہو گیا نا, توڑے بھی ہون تد بھی مسئلہ توحید ثابت ہو گیا. اصل جو ثبوت والی چیز ہے. پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا میرے پیغمبر یہ یہودیوں نے آپ سے سوال کیے تھے اور 3 سوال آئے تھے, آپ نے جواب نہیں دے سکے, 10-15 دن گزر گئے, آپ پریشان بھی ہوئے, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سوالوں کے جواب ان ٹائم اللہ نے کیوں نہیں دیے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن شاء اللہ, میرے پیغمبر آئندہ کے لیے اگر کوئی بات کرے کہ میں کل کو یہ کروں گا, کل میں یہ کام کروں گا, تو وہاں درمیان میں یہ کہنا ہے الا ان یشاء اللہ, وہ چاہے گا تو میں یہ کروں, اگر وہ نہ چاہے تو پھر نبی بھی کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے چاہت ساری کس کی پوری ہوتی ہے. حضور کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی ماشاء اللہ وشیت, وہ جی جو اللہ چاسی تھے جو تسی چاسو, اے اس جملہ بولیا. حضور ناراض ہو گئے,
حضور نے ناراض ہو کے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، او خدا دیا بندیا میں خدا دا شریک بنا رہے ہیں؟ کل ما شاء اللہ وحدہ، تو اے آکھ بھئی جو اللہ حق اللہ چاسی او ہو سی، میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، چاہتے ساری کس کی پاس ہیں جناب، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا۔ میرے پیغمبر جب اللہ کی یاد کو بھول جاؤ اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ اب میں بتاتا ہوں میرے پیغمبر وہ کتنا ٹھہرے ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، یہ واقعہ ختم کرنا ہے جی آج۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ ٹھہرے تھے اس غار کے اندر، ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ، 300 سال، 300 سال، وَازْدَادُوا تِسْعًا، تے اتے لگے 9 ہور، وَازْدَادُوا دا معنی ہے اتے لگے اضافی لگے 9 نہ۔ اللہ پہلے نہیں آکھ سکتا بھئی وہ 309 سال ستے، اللہ دو گلاں کیوں کیتیاں، وہ 300 سال سوئے، پھر کہتا ہے اتے 9 سال ہور بھی لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ گل تو ایک ہونی چاہیے، یا 300 سال یا 309 سال۔ اللہ نے اس لیے فرمایا، یہودی جناب والا حساب کرتے تھے شمسی نظام، شمسی نظام کا، اور یہ عرب والے کرتے تھے قمری نظام کا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو قمری سال ہوتا ہے وہ شمسی سال سے چھوٹا ہوتا ہے، اور جناب والا تقریباً 11 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ کتنے دن جی؟ 33 سال کے بعد وہ جناب موسم کیا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اور 100 سال کے بعد کتنے سالوں کا فرق پڑتا ہے؟ 3 سالوں کا۔ اور 300 سالوں کے بعد کتنا فرق پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا جو شمسی نظام کی طرف دیکھو تو وہ 300 سال سوئے ہیں، اگر قمری نظام کے حساب سے دیکھو وَازْدَادُوا تِسْعًا، وہ 309 سال سوئے ہیں۔ یہ حساب اللہ کے نبی کو کس نے بتایا تھا؟ نہ حضور کے زمانے میں یہ حساب تھا کہ جی شمسی سال اتنا بڑا ہے تو اتنا چھوٹا ہے تو اتنے سال، یہ جناب اللہ کا کلام ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ حساب کوئی نہیں تھا کہ جناب کتنے سال گزرتے ہیں اور وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ فٹ جناب فٹ 309 سال بنتے ہیں۔ یہ بھی حضور کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے یہ بات فرمائی۔ ہاں جی، قل اللہ اعلم بما لبثوا به غیب السماوات والارض ابصر به واسمع، میرے پیغمبر نتیجہ نکال دیں۔ اب سارے واقعے کا نتیجے تو ویسے ڈھیر سارے نکلے ہیں، لیکن ایک نتیجہ تو ضرور نکالیں۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا له، اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنا وہاں ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے ولی بھی غیب، یہ تو اللہ کے ولی ہیں نا، یہ بھی غیب، لہو غیب السماوات والارض، غیب جاننے والا وہ اللہ، ابصر بہ واسمع، وہ بہت اچھا دیکھنے والا، سننے والا، دیکھتا بھی وہی ہے، سنتا بھی وہی ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے سوا کوئی حاجت روا اور کار ساز نہیں ہے۔ کوئی حاجت روا ہے جی؟ انہوں نے کس سے حاجت مانگی؟ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے کاموں میں کوئی اور شریک ہو سکتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔